السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس بائی منال مہر۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کس کو شارٹ جو ہے وہ کوئی نہ کہے، کیونکہ ایک ہی دن میں اتنا ہی لکھ سکتی ہوں جتنا میں نے اب لکھ کے جو ہے پوسٹ کر دیا ہے۔ تو پڑھ کر اپنے رائے کا اظہار لازمی کرنا۔ اور ناول بس اینڈ ہی ہے، آپ لوگ کہتے ہوں ہر دفعہ میں یہی کہتی ہوں کہ ناول بس اینڈ ہی ہے، لیکن یقین مانیے ناول بس اینڈ ہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں نے قسط میں صرف حجاب اور حاضم وغیرہ کے بارے میں نہیں لکھا۔ باسل اور حور کی بھی جو بھی چیپٹر ہے وہ ہم کلوز کریں گے، اور باقیوں کا بھی جو چیپٹر ہے وہ سارا ہم لوگ بہت جلد کلوز کر کے اس ناول کو تقریباً 7 سے 8 ایپیسوڈ میں ڈن کر دوں گی۔ تو اگلی قسط جو ہے آپ کو ملے گی 700 سبسکرائبر پر، تو جلدی سے ایپیسوڈ ڈن کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہو کر جلدی سے جلد لکھ کر آپ کو لانگ ایپیسوڈ دے سکوں۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہم لوگ قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تاثیر جان سیزن 2 آف خمار جنون، تحریر منال مہر، قسط نمبر 131 پارٹ 2۔ دانین گارڈن میں بیٹھی نظریں سامنے نظر آتے رنگ برنگے پھولوں پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد کتنی رنگینی تھی، مگر اس کی زندگی ہر رنگ سے پاک بے رنگ سی ہو چکی تھی۔ اگر کل الہام پوری رات بے چین رہا تھا تو ایک پل چین اسے بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اس نے بھی ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اس کے ذہن میں الہام کے لفظ ایسے چپک گئے تھے، وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ وہ الہام کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، وہ دکھاوا نہیں کر سکتی تھی، اسے دکھاوا کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ یوں تو کئی لکیریں ہیں ہاتھوں پر، تیرے نام کی لکیر سے پر خالی ہے ہاتھ میرا، منال مہر۔ ان ہاتھوں کی لکیروں میں شاید اس کے نام کی لکیر نہیں تھی، وہ الہام سکندر کے نام ہو کر اس کی نہ ہو پائی تھی۔ وہ دو ایسے مسافر تھے جو ایک ہو کر بھی ایک نہ ہو پائے تھے۔ اسے تو مسکرا کر درد چھپانے کا ہنر بھی نہیں آتا تھا، کسی نے سکھایا ہی نہ تھا، گھر والوں نے ہمیشہ اتنے ناز و نم سے پالا تھا۔ الہام صبح ہوتے ہی ایک بار پھر افندی ہاؤس آ گیا تھا۔ جب تک اس کی نین اسے معاف نہ کر دیتی اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو پہلا نظارہ ہی اس کا پسندیدہ تھا۔ اس کی نین گارڈن میں بیٹھی، کبھی وہ اپنی نظریں پھولوں پر ٹکا دیتی، کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ تلاشنے لگتی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اپنا من پسند منظر دیکھنے لگا، جانتا جو تھا کہ دانین نے اسے دیکھ لیا پھر وہ ہرگز یہاں نہیں رکے گی۔ الہام کو وہاں کھڑے 10 منٹ سے زیادہ گزر چکے تھے، مگر وہ یوں ہی دانین پر نظریں ٹکائے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ الہام تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ شاہویر جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا الہام کو باہر ہی کھڑا دیکھ کر بولا۔ الہام جیسے خواب سے جاگا تھا۔ دانین نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا جہاں الہام کھڑا تھا۔ شاہویر کی نظریں دانین پر پڑ چکی تھیں۔ دانین کو وہاں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دانین بھی مضطرب سی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب الہام تیزی سے اس کے نزدیک آتا اس کی کلائی جکڑ گیا۔ نین میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ الہام مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہاتھ چھوڑیے میرا، دانین سختی سے بولی۔ نہیں چھوڑ سکتا، اگر چھوڑ دیا تو تم پھر میری بات تک نہیں سنو گی، الہام بے بسی سے بولا۔
تو آپ میرے ساتھ زور زبردستی کریں گے۔ دانین کے لہجے میں رتی برابر بھی لچک نہیں تھی۔ میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تمہاری زندگی میں تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ الہام اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں قید کرتا ہوا بولا۔ ایک اغوا شدہ یا کیا پتہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی چاہیے آپ کو، جو 2 دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہو، جو اپنے گھر والوں کی عزت مٹی میں ملا کر آئی ہو۔ دانین کے لہجے میں خود اپنے لیے تذلیل تھی، جیسے وہ خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ یہ لفظ الہام کے تھے جو اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے۔ نین، خود کے لیے کوئی بھی غلط لفظ استعمال مت کرو۔ الہام اس کے الفاظ پر تڑپتا ہوا اسے سختی سے منع کر گیا۔ اچھا، یہ الفاظ تو آپ نے ہی کہے تھے، اتنی جلدی بھول گئے؟ دانین استہزائیہ انداز میں بولی۔ بکواس کی تھی، بھول کیوں نہیں جاتی وہ سب، بس ایک ناٹک تھا۔ الہام بے بسی کا اظہار کر گیا۔ اگر لاڈ پیار سے دانین کے گھر والوں نے اسے پالا تھا تو وہی پیار و محبت اسے الہام سے ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ حساس سی ہو گئی تھی۔ اسے ہر چھوٹی چھوٹی بات فیل ہوتی تھی۔ یہ تو پھر اتنی بڑی بات تھی۔ اگر آپ نے میرے جسم پر وار کیا ہوتا نہ تو کب سے معاف کر دیتی، مگر آپ کے الفاظ نے یہاں وار کیا ہے جہاں مسلسل خون رس رہا ہے۔ وہ اپنے دل کے مقام پر اشارہ کرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ الہام کی گرفت خود بخود اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ دانین نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ خدارا مجھے سنبھلنے کا موقع دے، آپ کو دیکھ کر میرے سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے سامنے مت آیا کریں۔ دانین نم آنکھوں سے اس کے سامنے واقعی ہاتھ جوڑ گئی۔ کیسے سمجھاؤں خود کو؟ اگر یہاں نہیں آؤں گا، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو میری سانس تو ویسے ہی بند ہو جائے گی۔ الہام کے لہجے میں بے انتہا کرب تھا۔ دانین بغیر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے اندر کی طرف مڑ گئی، جبکہ الہام شکستہ قدموں سے باہر کا رخ کر گیا۔ تجھے کیا کہوں اے زندگی، تو نے کس قدر ستایا ہے۔ میں چھوڑنا چاہوں ساتھ تیرا، مگر مجھے موت نے بھی نہ اپنایا ہے۔ اس کلم میں نال مہر۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے سکندر ہاؤس کے باہر موجود تھا، اندر جانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کیسے جاتا اتنی غلطیاں کرنے کے بعد؟ کل رات بھی وہ یہاں آیا تھا، 2 گھنٹے وہ وہاں کھڑا رہا، مگر خود میں ہمت جمع نہ ہوئی تو واپس آ گیا۔ اور پھر کچھ یہی صورتحال تھی۔ وہ حجاب کے سامنے جانے کے لیے خود میں ہمت مفقود پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، آج اسے ہر حال میں اندر جانا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی تھی، حجاب کا سامنا کرنا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اندر کی طرف آیا۔ چوکیدار اسے دیکھ کر دروازہ وا کر گیا۔ زید اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو الہام نے نئے سرے سے اسے رینوویٹ کروا دیا تھا۔ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا تو بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں سے اس دشمن جاں کی آواز آ رہی تھی۔ ماما، میرا من نہیں کر رہا، مجھے نہیں کھانا۔ جو بھی کھاتی ہوں وومٹنگ ہو جاتی ہے۔ حجاب رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت ان دنوں اتنی نڈھال تھی کہ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، جو دل کرتا ہے وہ بتا دو، میں وہی بنا لاتی ہوں، مائرہ نرمی سے بولی۔ نہیں ماما، کچھ بھی نہیں چاہیے،
آپ آرام سے بیٹھ جائیے، میرے لیے آپ یوں ہی گھن چکر بنی ہوئی ہیں، جب میرا دل کرے گا بتا دوں گی۔ وہ مائرہ کا ہاتھ تھامتی اسے کرسی پر بٹھا گئی۔ مائرہ نے محبت سے اس کا گال تھپتھپایا۔ السلام علیکم۔ حازم گہری سانس بھرتا اندر آیا۔ اس کی آواز پر حجاب نے تیزی سے مڑ کر اسے دیکھا، جو شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی حجاب کے نقوش میں سختی سی در آئی تھی، جبکہ حازم کا دل اسے دیکھ کر شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس کی اولاد کو جنم دینے والی تھی، اب تو وہ اسے اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، زید نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا حجاب کی طرف بڑھا۔ حجاب اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر تیزی سے کرسی گھسیٹ کر اٹھی تھی۔ اس کا پیر اس کے اپنے ہی دوپٹے میں پھنسا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ حجاب! حازم تیزی سے آگے بڑھتا اسے تھامتا کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا گیا۔ کچھ دیر کے لیے حجاب بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھر گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حازم کی آواز پر جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس نے خود کو حازم کے حصار میں قید پایا تو اس نے حازم کو پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ حازم، جو اس کے لیے تیار نہیں تھا، بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کیا دیکھنے آئے ہیں کہ حجاب میرے بغیر زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ حجاب چیختے ہوئے بولی۔ حجاب، سوچ سمجھ کر بولو۔ حازم اس کی بات پر دہل سا گیا تھا۔ یہ جھوٹی فکر مندی مجھے مت دکھائیے، جانتی ہوں کتنی فکر ہے آپ کو میری، حجاب استہزائیہ انداز میں بولی۔ اس کا فکر مند انداز ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ حجاب، ایسا مت کہو، مجھے سچ میں تمہاری فکر ہے، حازم لب بھینچ کر بولا۔ زندگی میں یہ مقام وہ خود لایا تھا جب اسے حجاب کو اپنی بات کا یقین دلانا پڑ رہا تھا۔ اچھا، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کو پوری دنیا کی فکر ہو سکتی ہے مگر میری نہیں۔ کم از کم میں آپ کی اس بات کا یقین نہیں کروں گی، حجاب نے تنزن لہجے میں کہا۔ حجاب، ہم گھر چلتے ہیں، میں تمہیں جتنی بھی باتیں سنانی ہو، جتنا بھی برا بھلا کہنا ہو کہہ لینا، میں اف تک نہیں کروں گا، بس اپنے گھر چلو۔ حازم نے نرمی سے اسے گھر جانے کا کہا تھا۔ میرا گھر نہیں ہے وہ، صرف اور صرف آپ کا گھر ہے۔ اگر میرا گھر ہوتا تو اپنے کمرے سے نہ نکالتے، نہیں ہے وہ میرا گھر، حجاب نم آنکھوں سے بولی۔ حجاب، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں بس غصے میں تھا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے میری غلطی کا احساس ہے، حازم لب بھینچتا ہوا نادم سے لہجے میں بولا۔ کافی جلدی یاد نہیں آ گیا کہ غلطی آپ کی تھی، ورنہ اب تک تو ساری غلطیاں میری تھیں، چاہے وہ دانین کی کڈنیپنگ ہو یا چاہے الہام بھائی کی غلطی ہو، ہر جگہ قصوروار حجاب ہے۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا ان ہٹے کٹے مردوں کے آگے مجھ جیسی کی کتنی چل پائے گی؟ آپ نے ایک بار بھی پوچھا کہ کہیں مجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ کو فکر تھی تو صرف دانین کی، مجھے بھی دانین کی فکر تھی، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر صورت اسے بچا لیتی۔ ابھی اسی چیز کی سزا ختم نہ ہوئی تھی کہ الہام بھائی کے اس ایک قدم نے میری زندگی کی بنیاد کو ہلا ڈالا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پھنسا تھا، آنکھیں نمکین پاریوں سے بھر گئی تھیں۔ حازم کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی،
کیا وہ نازک جان ان گنڈوں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ جانتا ہوں ساری غلطی میری ہے، میں شرمندہ بھی ہوں۔ کیا تم ایک بار اپنے حاس کو معاف نہیں کر سکتی؟ حازم ملتجی لہجے میں بولا۔ حجاب نے جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ الہام بھائی نے جو کیا کہیں نہ کہیں دانین کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ جانتے ہیں یہ آپ کی محبت کا امتحان تھا جس میں آپ بری طرح فیل ہو گئے ہیں۔ میں جو ہمارے رشتے کی مضبوطی پر مغرور تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے رشتے کی بنیاد تو کھوکھلی ہے۔ آپ کی محبت کب سے پھیکی پڑ چکی ہے۔ جو چیز حاصل ہو جائے پھر وہ بے مول ہو جاتی ہے۔ آپ آج بھی یہاں موجود ہیں تو صرف اپنے بچے کی خاطر۔ میرا وجود اب بھی کہیں نہیں ہے۔ آپ کی محبت پر ایک پل یقین بھی کر لیتی اگر آپ میرے گھر چھوڑنے پر فوراً مجھے منانے آ جاتے، مگر آپ تو آج آئے، ساری حقیقت کھلنے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ الہام بھائی تو غلط نہیں ہے۔ اب آپ کی محبت جاگ اٹھی، بڑی کھوکھلی محبت ہے آپ کی۔ حجاب کرب سے بول رہی تھی۔ میں سب ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ساری غلطی میری ہے، مگر میری محبت آج بھی تمہارے لیے پہلے کی طرح ہے۔ اگر یہ نیوز نہ بھی ملتی میں تب بھی تمہاری خاطر آ جاتا، میرا یقین کرو۔ حازم جانتا تھا وہ اس کا یقین نہیں کرے گی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی اب کبھی آ سکتا ہے۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حجاب اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ حازم اس کی پشت کو تکتا رہ گیا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جانتے ہو حازم، جب زید ہسپتال تھا تب تم نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ میری بیٹی کی ہر مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کر اس کا ساتھ دیا۔ مجھے لگا تھا تم حجاب کے لیے ایک صحیح انتخاب ہو، مگر آج ان حالات میں تم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مائرہ روتی ہوئی حازم سے بولی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں، آپ ایک بار حجاب کو کہیے کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے۔ حازم بے بسی کے احساس کے تحت بولا۔ ابھی وہ بہت تکلیف میں ہے، ابھی اس کا زخم تازہ ہے، اگر ہم زور زبردستی کریں گے تو وہ ہمیں بھی غلط سمجھے گی۔ اسے کچھ ٹائم دو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مائرہ مختصر الفاظ میں اپنی بات کہتی مڑ گئی۔ حازم کو آخر کار واپسی کی راہ لینی پڑی۔ حجاب کو منانا اتنا آسان نہیں تھا۔ فرش سے گمسم سی آئینے کے آگے کھڑی حازم اور حجاب کے بارے میں سوچ رہی تھی، جن کا رشتہ کتنا مضبوط تھا۔ دونوں آئیڈیل کپل تھے، ایک دوسرے کی ہر بات بن کہے سمجھنے والے۔ اگر ان کے رشتے میں غلط فہمیاں آ سکتی تھیں تو ان کے رشتے میں تو ویسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اب تک انہوں نے پراپر اپنے رشتے کا آغاز کیا ہی نہیں تھا۔ ان کا رشتہ تو پھر ذرا سی تیز آندھی سے ٹوٹ سکتا تھا۔ نہیں، اسے آگے بڑھنا تھا۔ شاہویر اس سے محبت کرتا تھا، وہ خود بھی تو اسے چاہتی تھی، مگر آج تک اس نے شاہویر کو نہیں بتایا تھا۔ شاہویر نے کبھی اس کو پریشرائز نہیں کیا کہ وہ اپنے اس رشتے کو آگے بڑھائے۔ وہ اسے پراپر ٹائم دے رہا تھا، اس کی ہاں کا منتظر تھا۔ اینجل کیا سوچ رہی ہو؟ شاہویر جو کب سے اس کا منتظر تھا اور وہ تھی کہ بے فضول وقت ضائع کر رہی تھی۔ روز رات وہ اس کے سونے کا انتظار کرتا تھا تاکہ اسے اپنے نزدیک کر سکے، اس کے خوبصورت نقوش کا دیدار کر سکے، اس کے نقوش کو سراہ سکے، ورنہ پورا دن تو وہ اسے اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ آج وہ ابھی تک یوں ہی کھڑی تھی اور رات 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔
کچھ خاص نہیں۔ اس کی پکار پر فرشتے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ شاہویر نے لائٹ آف کر دی۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ فرشتے کچھ دیر چٹ لیٹی رہی، پھر کچھ سوچ کر کروٹ اس کی طرف بدل گئی۔ شاہویر اسی کی طرف متوجہ تھا۔ شاہویر نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے دائیں رخسار پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ آج نہ ہی فرشتے نے اسے جھٹکا تھا اور نہ ہی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا۔ شاہویر منتظر تھا کہ وہ ابھی اس کا ہاتھ جھٹک کر کہے گی زیادہ پھیلے مت، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اس کی پیش قدمی پر نظریں جھکا گئی۔ شاہویر کو خوشگوار حیرت ہوئی، اس کا دل خوش فہم ہونے لگا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ فرشتے جھیم سی گئی۔ آج تو میری اینجل مجھے حیران در حیران کر رہی ہے، شاہویر اس کے نزدیک ہوتا ہوا بولا۔ اس کے نزدیک آنے پر فرشتے کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ گلابی پڑتی نظریں جھکا گئی۔ کیا میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں؟ کیا تم بھی ہمارے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہو؟ شاہویر دھڑکتے دل سے سوال کر گیا۔ شاہویر اس کا منتظر تھا کہ وہ اقرار کرے گی، مگر وہ خاموشی سے لیٹی لب کاٹتی رہی۔ شاہویر منتظر ہی رہ گیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ گہری سانس بھرتا چٹ لیٹتا، اس کا ہاتھ سینے پر رکھتا، آنکھیں موندتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ فرشتے کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ اس کے ہاتھ کھینچنے پر شاہویر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب فرشتے اس کا بازو وا کرتی، اس کے سینے پر سر رکھتی، اس کا بازو اپنے گرد لپیٹ گئی۔ شاہویر ہنک تاثرات کے ساتھ اس کی پیش قدمی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ کھلی۔ اس نے اپنا دوسرا بازو بھی اس کے گرد لپیٹ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو اینجل، شاہویر اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ فرشتے نے ہلکی سی مسکراہٹ اسے پاس کی۔ مسکرا کیا رہی ہو، میری بات کا جواب دو۔ شاہویر اس کے محض مسکرانے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ نہیں دوں گی، اسی مسکراہٹ سے کام چلائیں۔ فرشتے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ نہیں دو گی؟ شاہویر آئی برو اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ نہ، فرشتے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پکا نہ؟ شاہویر دانت پیس کر بولا۔ نہ نہ نہ۔ فرشتے معصومیت سے نفی میں سر ہلاتی اسے چڑھا رہی تھی۔ شاہویر اسے گدگدانے لگا۔ فرشتے کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجنے لگی۔ شاہویر نے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو آنکھوں میں بھرا تھا۔ شاہ نہیں کریں، فرشتے کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ اب بولو، جواب دو گی کہ نہیں؟ شاہویر مسلسل اسے گدگداتا ہوا بولا۔ دوں گی، فرشتے نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا۔ جلدی بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اسے بولنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ فرشتے اسے پرے دھکیلتی بھاگنے کے پر تول رہی تھی، جب شاہویر اس کی کلائی جکڑتا اسے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ بیبی، اب تم مسلسل میرے نام کی مالا جپو گی۔ ویٹ اینڈ واچ۔ شاہویر اس کے گال پر نرمی سے بوسے دیتا ہوا بولا۔ فرشتے کی زبان تالوں سے جا لگی۔ وہ پل میں اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ شاہ، فرشتے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حکم جانے شاہ۔
وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا۔ فرشتے جھینک کر اس کے کندھے میں سر چھپا گئی۔ باسل آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ عموماً وہ اتنا لیٹ ہوتا نہیں تھا۔ پارسا کو اس کے بغیر نیند آتی ہی نہیں تھی۔ وہ باسل کی منتظر تھی جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے تیزی سے موبائل فون اٹھایا کہ شاید باسل کی کال ہو، مگر یہ تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ پارسا نے کال کاٹ دی۔ جانے کون تھا؟ کال کرنے والا مستقل مزاج تھا۔ فون مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ پارسا نے کچھ سوچ کر کال پک کر لی۔ کون ہے؟ جب سامنے والا کال نہیں اٹھا رہا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پارسا فون اٹھاتے ہی چڑھ دوڑی۔ اتنی جلدی بھول گئی اپنے دادا جان کو میری پیاری پوتی؟ پارسا نے بے یقینی سے موبائل فون کو دیکھا تھا۔ وہ انسان اب اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ وہ تو ان سب کو بھول گئی تھی۔ فون کیوں کیا؟ پارسا ہکلاتی ہوئی بولی۔ یہ بات تو وہ بہت پیچھے بند کر آئی تھی۔ اپنی موم سے وہ اکثر فون پر بات کر لیتی تھی۔ اس حویلی میں جانا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وہ حویلی اس کے لیے زندان تھی۔ وہ مر کر بھی وہاں نہ جاتی۔ ان کا خوف اس قدر حاوی تھا۔ باسل نے اسے ابھی بتایا نہیں تھا کہ وہ اس کی ماں کو وہاں سے نکال لایا ہے۔ ایمن بیگم نے بھی فی الحال اسے منع کیا تھا، ورنہ وہ یہاں آنے کی ضد کرتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے سسرال والے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر حور وہاں آتی تو اسے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ فی الحال یہ رسک باسل اور ایمن بیگم دونوں ہی نہیں لینا چاہتے تھے۔ ایک دو بار ایمن بیگم خود یہاں آ کر اس سے مل کر گئی تھی۔ تمہارے لہجے سے اب بھی لگ رہا ہے کہ میرا ڈر قائم ہے اب تک۔ دوسری طرف سے وہ قہقہ لگاتے ہوئے بولے۔ میں آپ سے بالکل نہیں ڈرتی۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے شوہر میرے ساتھ ہیں۔ پارسا اپنے ڈر پر قابو پاتی ہوئی بولی۔ یہ حویلی تمہارا مقدر ہے، تمہیں یہیں لوٹنا ہے، چاہے اپنی خوشی سے آؤ یا چاہے میرے ڈر سے۔ اب کی بار وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، پارسا چیختی ہوئی بولی۔ آنا تو تمہیں ہوگا، آخر تم یہ تو نہیں چاہو گی کہ تمہارے شوہر کی زندگی کو خطرہ ہو۔ ان کی دھمکی پر پارسا کا دل کانپا۔ آپ باسل کو کچھ نہیں کر سکتے۔ باسل کے نام پر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ ویسے میں یہ تک نہیں جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ان کی معلومات پر پارسا کو شوق لگا۔ آخر انہیں کیسے معلوم تھا؟ کیا وہ اس پر اور باسل پر نظر رکھ رہے تھے؟ آپ باسل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سمجھے آپ؟ پارسا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس فون کال کا ذکر مت کرنا اپنے شوہر سے، ورنہ کل کا مرتا وہ آج مرے گا۔ وہ اسے دھمکاتے فون رکھ گئے تھے۔ پیچھے پارسا آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ تو اپنی زندگی کا یہ کالا ماضی بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کا ماضی کالے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جی تو یہاں پر آج اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل سے جو ہے نا میں نے ریکارڈ کی ہے۔ ریکارڈنگ کے لیے میرے گھر میں 5 کمرے ہیں، لیکن شور جو ہے نا پورے گھر میں گونجتا ہے، اور اگر چھت پر آ جاؤں تو باہر ٹریفک کا شور، اور اگر کسی روم میں چلے جاؤں تو کچھ روم جو ہے وہ باہر بالکنی کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہاں باہر کا شور، اور باقی رومز میں جو ہے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں تو اوبویسلی بات ہے کہ وہاں تو شور ہوگا ہی ہوگا۔ گھر میں جب بچے ہونا تو شور لازمی ہے۔ آج بھی یہ قسط میں نے اتنے زیادہ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اب اس کی ایڈیٹنگ کروں گی
تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.